صلوات پڑھ لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربیع الاول کا مقدس طیب اور طاہر مہینہ اپنی آخری ساعتیں مکمل فرما رہا ہے، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک غلط فہمی ہے کہ شیعہ رسول کو نہیں مانتے، اور میرا دعویٰ ہے لاؤڈ اسپیکر پر کہ نبی کی عزت کا جو پتہ شیعوں کو ہے وہ کسی کے باپ کو بھی پتہ نہیں۔ سلامت کائنات کو یعنی یہ جاہلانہ اعتراض کہ شیعہ علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں، اس کی بنیاد اس جہالت پر ہے کہ انہوں نے نبی کی تعریف اپنے مولوی سے سنی ہے اور علی کی تعریف ہم سے سنی ہے۔ اس نے نبی کو گھٹایا اتنا ہے، اس نے نبی کو گھٹایا اتنا ہے کہ اسے یہاں سے علی سن کے بڑا نظر آتا ہے۔ یہ فکرہ میری پوری تقریر کی بنیاد ہے، اگرچہ اس میں اکثر حضرات نے توجہ نہیں فرمائی۔ اس نے اپنے مولوی سے نبی کی شان سنی، اس نے بتایا کہ جبرائیل پڑھانے آتا تھا اور حضور پڑھتے تھے، لیکن جب یہاں آیا تو یہاں سے سنا کہ جبرائیل شاگرد تھا۔ اللہ سلامت ہو، اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو علی کی حمایت میں اٹھتے ہیں۔ علی کی حمایت میں ہاتھ اٹھتا ہی وہی ہے جسے خود علی خیرات دے رہا ہو۔ اجر جگامن تو دیو، ہر ہاتھ اٹھتا نہیں علی کی حمایت میں، صرف اسی بازو کو اٹھنے کی توفیق ہوتی ہے جسے خیرات علی دے رہا ہو۔ جسے علی خیرات نہ دے اس کے تو نماز میں ہاتھ نہیں کھلتے، مجلس میں ہاتھ کیسے کھلتے؟ سلامت آباد بسم اللہ۔ سامعین گرامی، دعویٰ دلیل مانگتا، یہ کہہ دینا کہ جبرائیل استاد تھا، تم بھول گئے کہ جب اللہ نے آدم سے کہا تھا کہ امبے ہم، اے آدم انہیں پڑھا، کنہیں؟ فرشتوں کو۔ فرشتے پڑھ رہے تھے، آدم پڑھا رہا تھا۔ یا تو روح زمین کا کوئی مولوی ثابت کرے کہ جبرائیل چھٹی میں تھا، ورنہ غیرت کر کے فیصلہ کر، جو جبرائیل آدم کا شاگرد ہو وہ خاتم کا استاد کیسے ہو سکتا؟ حیدری یا علی سارے کہا کریں، یا علی نہ کہنا بہادری نہیں، علی کا نام لو۔ دنیا میں علی کے لیے بولو گے تو قبر میں علی تمہارے لیے بولے گا۔ نبیوں کے سلطان نے، امجد بھائی، نبیوں کے سلطان نے فرمایا اعتکاف کیا ہے؟ معتکف ہو جانا، مخلوق سے کٹ جانا، خالق سے جڑ جانا۔ مسجد میں جاؤ تو دنیا کو بھول جاؤ، کم از کم 3 دن روزہ رکھو، نمازیں پڑھو، تلاوت کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ کوئی مر بھی جائے تو چپ کر کے جاؤ، جنازہ پڑھ کے واپس مسجد۔ آج کل تو حالات بدل گئے، بندے اعتکاف میں بھی بریک پین والا چارجر لے کے جاتے ہیں، لیکن اصلی مطلب کیا ہے؟ بس اللہ کا ذکر۔ اس کو میز نہیں، حسین کی قبر سمجھ کے اس پہ ہاتھ رکھتا ہوں۔ نبیوں کے سلطان نے فرمایا ایک دفعہ یا علی کہنا 6 مہینے کے اعتکاف سے افضل ہے۔ حیدری ہے یا نہیں؟ تو سامعین گرامی، اگر
کسی نے عظمت مصطفیٰ سننی ہو تو علی والوں سے سنیں. یہ علی کو مانتے ہیں، نبی کو نہیں مانتے. بے وقوفو، کیا علی نے فرمایا ہے کہ میں مولا ہوں؟ اگر علی نے فرمایا ہوتا اور پھر ہم علی کو مولا مانتے، پھر تو ہم علی کو مانتے تھے. علی کو مولا نبی نے کہا. علی کو مولا ماننا اطاعت رسول ہے. علی کو مولا نہ ماننا توہین رسالت ہے. غور ہے یا نہیں ہے آپ؟ میں پوری دنیا کو چیلنج کر کے کہتا ہوں، کائنات کے کسی میڈیا پر، ٹیلی ویژن پر، پوری دنیا کے سامنے اتنے بڑے اجتماع میں دعویٰ کرتا ہوں اور اپنی قوم کو دعوت دیتا ہوں، جس مقام پر بھی آپ رہتے ہو، پڑھتے ہو، جاتے ہو، کام کرتے ہو، علی والوں کی طرف سے یہ دعویٰ ہر کان میں پہنچا دینا کہ آج تک بڑے گستاخان رسالت آئے، بڑے لوگوں نے رسول کی شان میں گستاخی کی، بڑے لوگوں نے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، مرتضیٰ کی قسم، مجتبیٰ کی قسم، سید الشہداء کی قسم، ان سارے گستاخان رسالت میں ایک بھی علی ولی اللہ پڑھنے والا نہیں تھا. کیوں؟ ہم علی علی کرتے ہیں، ہمیں اعتراف ہے، لیکن علی علی کرتے اس لیے ہیں کہ نبی نبی کرنے کی تمیز آ جائے، دنیا کو پتہ چلے جن کا علی ایسا ہے ان کا نبی کیسا ہو. ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم نے حضور کی ولادت کی تاریخ محلے والوں سے نہیں پوچھی. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہر بات محلے والوں سے پوچھنے کے قابل نہیں ہوتی. آپ کب پیدا ہوئے تھے؟ یہ گھر والوں سے پوچھو یا محلے والوں سے؟ یہ ہمسایوں کو پتا ہوگا مروجی، یا گھر والوں کو پتا ہوگا؟ یہ تو اب لوگوں نے تاریخ لکھنی شروع کی ہے، ورنہ پہلے تو حساب گرمی اور سردیوں پہ تھا. قدر جب ماہ میں گرمیاں، ابا تیرا برف گھن کے آیا. یعنی حد نہیں ہو گئی جو نبی کی ولادت کی تاریخ بھی ابو ہریرہ سے پوچھتے ہوں، جو بیچارہ خود 7 ہجری میں مسلمان ہوا. کیونکہ جس وقت نبی کی ولادت ہوئی اس وقت تو کسی راوی کا باپ بھی مسلمان نہیں ہوا تھا. اور ہے یا نہیں ہے آپ حضرت؟ کیوں حیران ہو گئے، کیوں سوچتے ہو؟ اس میں کوئی غلط بات ہے؟ عید میلاد النبی وہ منائے جس کے ابو طالب سے تعلقات ٹھیک ہو. سلامت رہو، سلامت و آباد. یا لیا کھا کر میرا بچڑا، تو اجرک پا کے زرداری بن گئی ہے. بہت بڑا من حیدری تو جو ہے اتنا بڑا اجتماع تو قوم کی آواز ہوتا ہے. یا تو شروع کسی ساخت بندے نے کروائی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے. بیداری کا ثبوت ہے. مانتے ہو حسین کو ہیں جو حق کہنے کے لیے نو کے نیزہ پہ بھی چپ نہیں رہا. ہمارے جلسے مردوں کا اجتماع نہیں ہوتے. دل کرے تو سبحان اللہ ورنہ ماشاء اللہ انا للہ. بات غلط ہو تو چپ رہا کرو. تمہیں نہ نبی کے آنے کا پتہ ہے نہ جانے کا پتہ ہے. جب نبی آئے تھے اس وقت تم مسلمان نہیں تھے، جب گئے تھے تو تم جنازے میں نہیں تھے. غور ہے یا نہیں ہے آپ حضرت؟ جب پیغمبر آئے تو کوئی مسلمان نہیں تھا آپ میں سے جن سے آپ پوچھتے ہیں.
چلو نماز محلے والوں سے پوچھو، روزہ محلے والوں سے پوچھو، حج محلے والوں سے پوچھو، سسرال سے پوچھو، تاریخ ولادت تو گھر والوں سے پوچھو۔ ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم نے نبی کو دائی حلیمہ کی گود میں نہیں پلایا، کیونکہ ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ موسیٰ نے دائیوں کا دودھ نہیں پیا۔ وہ چھوٹا نبی ہو کے دائیوں کا دودھ نہیں پیتا، یہ سید الانبیاء ہو کے عیسائی عورت کے پاس کیسے رہا؟ حیدری! میں شیعہ سنی مسلمانوں سے غیرت کے نام پہ سوال کرتا ہوں، کبھی سوچا تم نے کہ یہ کون تھی دائی حلیمہ؟ اس کا مذہب کیا تھا؟ کمزور اونٹنی تھی اس کی، کھجور پہ کھجوریں نہیں اگتی تھیں، بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا، اس نے پالا تھا۔ پھر خود لکھتے ہیں کہ جب حضور اونٹنی پر بیٹھے تو موٹی ہو گئی، اونٹنی کو پتا چل گیا کہ یہ نبی ہے۔ انہیں قسم چاہیے کہ میں مجھے سو، اور جو خود نبی تھا اسے 40 سال پتہ ہی نہیں چلا۔ سلامت سارے اس میں بھی دنیا کو بڑا اعتراض ہے، وہ کہتے ہیں جی نعرہ تکبیر پہ اللہ اکبر آہستہ کہتے ہیں، نعرہ رسالت پہ یا رسول اللہ آہستہ کہتے ہیں، نعرہ حیدری کے وقت ان میں کرنٹ آ جاتا ہے، پھر زور سے یا علی۔ میں نے کہا ہم کوئی مکرے ہیں؟ تکبیر پہ واقعی اللہ اکبر آہستہ کہتے ہیں اور آہستہ کہنا چاہیے، نعرہ رسالت پہ یا رسول اللہ آہستہ کہتے ہیں اور آہستہ کہنا چاہیے، نعرہ حیدری پہ یا علی اونچا کہتے ہیں اور اونچا کہنا چاہیے۔ کیوں؟ میرے اپنے چپ ہو گئے تو غیروں کو کیا سمجھاؤں گا؟ نعرہ تکبیر پر اللہ اکبر کیوں ایسا کہتے ہیں؟ اگر مقابلہ ہوتا اللہ کے منکروں سے تو ہم اللہ اکبر اونچا کہتے، اگر مقابلہ ہوتا رسالت کے منکروں سے تو یا رسول اللہ اونچا کہتے۔ کیا کریں مقابلہ علی کی ولایت کے منکروں سے؟ اللہ تمہیں سلامت و آباد و شاد رکھے، خدا تمہیں ہمیشہ سلامت رکھے۔ یا رسول علی ولی اللہ، تارین کے والی میرے مولا تیری قسمت، تارین کے والی میرے مولا تیری قسمت، مردود منافق تیری رد ڈھونڈ رہے ہیں، تو پردہ عبادت کی حدوں سے آگے، یہ مولوی اب تک تیری حد ڈھونڈ رہے ہیں۔ بسم اللہ۔ علی کی ولایت کا وہی سید قائل ہوتا ہے جو نوح کا بیٹا نہ ہو، جو سید ہو کے علی ولی اللہ سے دشمنی کرے سمجھنا نوح کا بیٹا ہے۔ نوح کا بیٹا بھی نوح کے باپ ہونے کا انکاری نہیں تھا، نوح کے اختیار کا منکر تھا، نوح کے منصب کا منکر تھا۔ علی کو علی ماننے سے جنت نہیں ملے گی، محمد کو محمد تو ابو جہل بھی مانتا تھا، وہ محمد الرسول اللہ نہیں مانتا تھا۔ جو علی کو خالی علی مانے اور علی ولی اللہ نہ مانے تو پکا ابو جہل ہے۔ دنیا والے جو کپڑے اتار کے پھر رہا اسے ولی مان لیتے، تو کائنات کے بادشاہ کو ولی اللہ نہیں مانتا۔ سامعین گرامی نہایت توجہ چاہتا ہوں، کس نے پالا؟ یہ دائی حلیمہ، یہ 8ویں جماعت میں بھی لکھا ہوا جو میں پڑھ رہا ہوں۔
حضور اونٹنی پر بیٹھے تو اونٹنی موٹی ہو گئی، اس کے گھر پہنچے تو کھجور میں کھجوریں لگ گئی، بکریوں کے تھنوں سے دودھ بہنے لگ گیا۔ میں کہتا ہوں ذرا ایک دفعہ پھر سننا جو توجہ سے سن رہا ہے۔ حضور سے پہلے اونٹنی کمزور تھی، حضور آئے تو اونٹنی موٹی ہو گئی۔ حضور سے پہلے بکریوں کے تھنوں میں دودھ خشک تھا، حضور آئے تو تھنوں میں دودھ آیا۔ حضور سے پہلے کھجور پر کھجوریں نہیں تھی، حضور آئے تو کھجوریں لگی۔ ذرا غیرت مند بن کے فیصلہ تو کر، یہ حلیمہ نے محمد کو پالا تھا یا محمد نے حلیمہ کو پالا؟ زبان سے بولنا جسے بات سمجھ۔ کس نے کس کو پالا؟ زندہ باد۔ یہ کس نے کس کو پالا تھا؟ اسے کیا پتا جو نعت پڑھتے ہوئے خود عورت بن جاتا ہو؟ عیسائیوں میں شادی اچھی چیز نہیں ہے، مذہب عیسائیت میں آپ کیوں پریشان ہو گئے؟ آپ لوگ مسلمان ہیں الحمدللہ۔ عیسائیوں میں اچھی چیز نہیں، کیونکہ ان کے رہبروں کے گھر میں دو شخصیتیں ہیں اور دونوں کنواری۔ نہ بی بی مریم کی شادی ہوئی، نہ حضرت عیسیٰ کی شادی۔ صحیح بات، صحیح بات۔ جڑے چپ ہوتا ان کو کانڈا ہے جی، نہیں ہوئی نا؟ نہیں ہوئی۔ مریم کی تو اللہ نے نہیں کی، علی کی وجہ سے، کیونکہ مریم کو بنا بیٹھا تھا بطول۔ کل بطولے ہیں دو، شادی کر بھی دیتا تو کسی نبی سے کراتا، اور پھر وہ نبی قیامت والے دن سینہ تان کے کہہ سکتا تھا جی ایک فضیلت میں میں علی جیسا ہوں، علی کی زوجہ بھی بطول ہے۔ جنہیں سمجھ آئی ہے انہیں میرا سلام ہے۔ علی کی زوجہ بھی بطول ہے، میری زوجہ بھی بطول ہے، علی کی زوجہ بھی بطول ہے، میری زوجہ بھی بطول ہے۔ اللہ نے فرمایا مریم کنواری چھوڑ دوں گا، علی کی ہمسری برداشت نہیں کرا۔ نبی علی جیسے نہیں ہو سکتے تو وہ مولوی جس کی ولدیت کا پتہ نادرا والوں کو بھی نہیں چلتا، جس کا باپ ڈھونڈنے میں کمپیوٹر فیل ہو گئے، وہ علی جیسا کیسے ہو سکتا؟ دوسرا عیسیٰ، نہ عیسیٰ کی شادی ہوئی نہ مریم کی۔ عیسائی اسلام سے ڈرے ہوئے تھے، بسم اللہ بسم اللہ۔ انہوں نے حضور پر الزام لگا دیا، آج تک یہ الزام لگاتے کہ معاذ اللہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کے شوقین تھے، اس لیے اتنی شادیاں کی۔ اور ہمارا دعویٰ ہے کہ اگر عورت کا شوقین ہوتا تو 25 سال کی عین جوانی سے لے کر 50 سال کے بڑھاپے تک صرف خدیجہ دلہن کیوں رہی؟ میں نے بڑے مولوی چنے کی طرح ٹپتے ہوئے اچھلتے ہوئے دیکھے کہ فلاں بیوی جب حضور سے ان کی شادی ہوئی تو وہ کنواری تھی۔ میں نے کہا خدیجہ وہ بیوی ہے جسے محمد کنوارا ملا ہے۔ نہیں سمجھ؟ خدیجہ وہ واحد ام المومنین ہے جسے خود محمد مصطفیٰ کنوارا ملا۔ خود تم نے لکھا کہ 40 سال کی تھی اور یہ 25 سال کے تھے تو 15 سال کا فرق، حالانکہ یہ روایت ٹھیک نہیں، اسے مان بھی لو تو عرب میں 15 سال کا فرق ماں اور بیٹے جتنا فرق ہے۔ صحیح بات، صحیح بڑا فرق۔ شادیوں کا شوق ہوتا تو اس عمر میں کرتا، رشتے دینے والے بڑے تھے، پورے عرب نے اکٹھے ہو کے کہا تھا جس گھر سے رشتہ چاہیے لے لے، تبلیغ چھوڑ دے۔ بیٹیاں دے کے مشن سے ہٹانا عربوں کی پرانی عادت تھی۔
بہت ڈھلا جی صحیح جی بسم اللہ. میں اپنی نماز میں کوئی کمی نہیں کروں گا. سننا آپ کا کام ہے, پڑھنا میرا کام ہے. آپ سننے پہ پوچھے جائیں گے, میں پڑھنے پہ پوچھا جاؤں گا. ایک مل کے سلوات پڑھیں اور سیدزادے کو ممبر تک سلوات کی چھاؤں میں پہنچا دیں. یہ کو نہیں آندی نال والے کو پوچھ کے پڑھ گنو, پڑھو تو صحیح بات. سامعین گرامی اکرام, نہایت توجہ چاہتے ہو, یہ فکر عرض کرنا چاہو. اب دنیا میں بالخصوص پاکستان میں عوام کا پرزور مطالبہ ہے کہ توہین رسالت کا قانون بناؤ. جلوس وہ جو بدعت تھا وہ نکال رہے ہیں. وہ آپ نکال رہے ہیں, اب ٹھیک ہو گیا. جلوس نکل رہے ہیں. توہین رسالت. جب تمہیں قرآن کافی تھا تو علیحدہ قانون بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن کے ہوتے ہوئے قانون بنوانا چاہتے ہو, اور ہمیں کوئی اعتراض نہیں, آپ کے ساتھ ہیں, قانون بننا چاہیے. لیکن صرف ہمیں اتنا بتا دو کہ سزا کب سے شروع کرو گے؟ پچھلوں کو معاف کرو گے این آر او کی طرح؟ جڑے فکر ہے میں خطرہ ہی وہ سمجھے تو ٹھیک, معاف کر دو گے یا ان بدتمیزوں کے نام بتاؤ گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. خبردار میرے نبی کے سامنے اونچی آواز میں نہ بولا کرو. کیا قانون بنا کر ان بدتمیزوں کے نام بتاؤ گے؟ زبان سے بولنا جسے بات سمجھ میں آ رہی. کیا ان بدتمیزوں کے نام بتاؤ گے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. خبردار میرے نبی کے آگے قدم نہ بڑھانا, ورنہ اعمال ہفت کر دوں گا. ضبط نہیں, ہفت. ضبط اور ہوتا ہے, ہفت اور ہوتا ہے. سونا پکڑا جائے تو ضبط ہوتا ہے, چرس پکڑی جائے تو جلا دی جاتی ہے. بسم اللہ. اللہ نے ضبط کا لفظ استعمال نہیں کیا, ہفت کر دوں گا, چلا دوں گا. آگے نہ بڑھنا. اچھا جو نماز پڑھائے وہ پیچھے کھڑا ہوتا ہے کہ آگے؟ سوچ کے نہ صاحب, کیوں میرا بچہ کہ نہیں جماعت کی ہے؟ مولوی نے کہا اللہ سے ڈرو ہوا کہ میں ڈاٹا ڈردا ہوں. ڈر تو کرے مسیح بڑا ہی نہیں. بھائی جو نماز پڑھائے وہ آگے کھڑا ہوتا ہے کہ پیچھے؟ یہ چپ ہوتا ہے کہ خیال آگے ہوتا ہے. اللہ کہتے نبی کے آگے کھڑا نہ ہونا, تو بزرگ کو نماز پڑھوا رہا ہے. توجہ ہے یا نہیں آپ؟ کیونکہ نبی کے آگے کوئی کھڑا ہو جائے وہ مومن نہیں ہوتا. تو امیر المومنین کیسے بنائے پھر رہا؟ تو سامعین گرامی, آل محمد کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اگر دنیا نے مقام رسالت سمجھنا ہو تو علی والوں سے سمجھے. بسم اللہ. بے شک پوری کائنات میں عظمت رسول کا بشر ہو کر کئی سے بڑا فکرہ کہتے, میں اس کے کہنے پہ مذہب چھوڑ دوں گا. باپ چھوڑنا آسان ہے, علی چھوڑنا مشکل.
کائنات کے کسی اصلی شیعہ سے پوچھو، شیعوں میں بھی میک اپ ہے، سارے شیعہ جنتی نہیں جی۔ نبی نے فرمایا نماز اس کے پیچھے پڑھو جو عالم ہو، اثنا عشری ہو، مرد ہو، شیعہ ہو، حلال زادہ ہو۔ شیعہ بھی کھڑا ہے، حلال زادہ ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ کئی شیعوں نے علی کا منکر ہونا تھا، اس لیے اللہ نے حلالی والی شرط علیحدہ رکھی ہے۔ اس لیے ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی، پہلے چیک کرو، دیکھو اسے عالم ہے کہ نہیں، شیعہ ہے کہ نہیں، اثنا عشری ہے کہ نہیں، عادل ہے کہ نہیں۔ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ حلالی ہے کہ نہیں؟ تو بڑا چپ ہے میرا بچہ، اللہ خیر کرے سی، ضروری ہے پتہ کرو حلالی ہے کہ نہیں۔ تو میں مولوی سے جا کے پوچھوں مولوی صاحب آپ حلالی ہیں، میں نے نماز پڑھنی ہے، تو اس کے پاس کیا گواہی ہے؟ طریقہ صرف ایک ہے، نماز پڑھنے سے پہلے مولوی سے کہو یا علی مدد، خوش ہو جائے تو حلالی ہے، ناراض ہو جائے تو پکا حرامی جو بھی اپنا مغل کھپتا ودا کریں دے، ابھی کچھ چڑھتے جو بھی اپنا مغل کھپتا ودا کریں دے، اور شخص اپنے لئے آپ دوزخ دی بھاگ کو تتا ودا کریں دے۔ علی تو ہوئے علی ہے میں کو، وہ آدمی دی سمجھ نہیں آدھی چھے کو خبر نہیں، میں آپ کہندا علی دا پتہ۔ کیا طرفہ تماشا ہے کہ اس دور کے بونے اپنے سے بڑے لوگوں کا قد ناپ رہے ہیں۔ بہلول دانا نے دعویٰ کیا تھا علی کسی کی سمجھ میں نہیں آتا، ہارون ملعون نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سمجھ میں نہ آئے؟ فوراً جناب بہلول نے ساتھ کھڑے فوجی کا نیزہ کھینچا، نیزہ کھینچ کے تھوڑا سا گڑھا کھودا، گڑھا کھود کے کہتا ہے ہارون ملعون دجلہ کا سارا پانی اس میں ڈال دیں۔ اس کا تھوڑے سے گڑھے میں اتنا بڑا دریا کیسے آئے؟ اس کا تیری اتنی سی عقل میں اتنا بڑا علی کس طرح سے آئے؟ یہ ایک انٹرنیشنل سازش ہے، بسم اللہ بسم اللہ، کہ ان سے علی چھین لو۔ کئی کمینے مشن کے طور پر، کئی جاسوس بن کر ہماری صفوں میں گھسے ہوئے، آل محمد کی عزت کی قسم، کچھ پیسے کے لالچ میں، کچھ جہالت کی وجہ سے۔ جیو جیو، واہ واہ، بسم اللہ، پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، ان کا مقصد ہے کہ ان سے علی چھین لو۔ اذان والا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، اسے تو شیعوں والی اذان نہیں مانتا۔ کلمے والا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے بعد چپ کر جائے تو شیعوں والا کلمہ نہیں پڑھتا۔ کیوں؟ اللہ ہے، رسول ہے، شیعوں والی اذان کیوں نہیں؟ کیونکہ علی ولی اللہ نہیں ہے۔ کلمے میں اللہ ہے، رسول ہے، شیعوں والا کیوں نہیں؟ علی ولی اللہ نہیں ہے۔ تو وہ نماز شیعوں والی کیسی ہو گئی جس میں علی ولی اللہ نہیں ہے؟ دگلی پالیسی کیوں؟ دوگلی پالیسی کیوں؟ بسم اللہ، اتنی چیڑ ہے تجھے علی ولی اللہ سے تو کلمے میں بھی چھوڑ، اذان میں بھی چھوڑ، تاکہ اتحاد بین المسلمین ہو جائے۔ مجمع میں چیخ چیخ کے کہتے ہیں علی ولی اللہ، عدالت میں جا کے چپ کر جاتا ہے۔ کسی کے دل میں کوئی سوال ہو اسے اس کی قسم جسے مانتا ہے، شرم کر کے نہ بیٹھے، خود اٹھ کے کھڑے، ساتھ والے سے کہے پرچی لے کے بھیجے،
ہم ابو جہل کے پجاری نہیں ہیں، باب مدینۃ العلم کے بھکاری۔ علی کی ولایت منت نہیں، علی کی ولایت منت نہیں، علی کی ولایت ووٹ نہیں۔ جو ہم تیری منت کریں گے مہربانی کر علی کو ولی مان لے، علی کی عزت میں اضافہ ہو جائے گا۔ علی بے نیاز کا بے نیاز نمائندہ ہے، کوئی مانے تب ہی علی ہے، کوئی نہ مانے علی تب ہی علی ہے۔ کسی کے ماننے سے علی بڑھتا نہیں، کسی کے چھوڑنے سے علی گھٹتا نہیں۔ پوری کائنات علی کو چھوڑ دے، علی کا جاتا کچھ نہیں، جسے علی چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ نہیں۔ جتنا مرضی زندگی میں اکڑ تو نے مرنا نہیں۔ تجھے پتہ پل جائے گا کہ ملک الموت کس وجہ سے عزت کرتا ہے اور کس وجہ سے ایسی کی تیسی کر دیتا ہے۔ تجھے پتہ چل جائے گا منکر نکیر کیسے رعایت کرتے ہیں اور کس کے لیے گرز اٹھا کے آتے ہیں۔ علی ولی اللہ پڑھ کے مر، ملک الموت پیر بھائیوں جیسا سلوک کرے گا۔ علی ولی اللہ پڑھ کے مر، منکر نکیر دوستوں جیسا سلوک کریں گے۔ علی حاجت رواؤ، علی مشکل کشاؤ، علی شیر خدا، علی مستر حل عطاؤ، علی نقطہ بائے بسم اللہ، علی ولی الکائنات، علی کافی المہمات، علی ولی الحسنات، علی دافع البلیات، علی مومن، علی امیر المومنین، علی محمد، علی اول، علی آخر، علی بادشاہ، علی شہنشاہ، علی فرش میں بیٹھ کے عرش میں حکومت کرنے والا، علی عرش میں بیٹھ کے پردے وحدت سے لہجے قدرت میں نبی سے گفتگو کرنے والا، علی اپنی انگوش کی پشت میں اگے ہوئے ناخن کی ہلکی سی حرکت سے ڈوبتے ہوئے نظام شمسی کو واپس پلٹانے والا، علی کی شادی میں تارا کمنی بن کر آئے، علی کا نکاح عرش پر ہو، علی کا نکاح اللہ پڑھے، علی کی دلہن زہرا بنے، علی کے بچے حسنین بنے، علی کا سسر رسول بنے، علی بے کا نقطہ ہے، علی صاحب لواء الحمد ہے، علی ساقی کوثر ہے، علی ظاہر و اظہر ہے، علی مظہر العجائب ہے، علی منکرین کی موت ہے، علی قسیم الجنت والنار ہے، علی مسیل ہارون ہے، علی بادشاہ دارین ہے، علی قرآن مبین ہے، علی قرآن ناطق ہے، علی امام مبین ہے، علی لوح محفوظ ہے، علی صراط مستقیم ہے، علی کی محبت پل صراط ہے، علی کی محبت جنت اور جہنم بانٹے گی، علی ساقی کوثر ہے، علی مرنے کے وقت آتا ہے، علی کی کرسی قبر میں لگتی ہے، علی حشر میں آئے گا، علی جنت بانٹے گا، علی دشمنوں کو جہنم میں پھینکے گا، علی پل صراط پر کھڑا ہو کر فیصلہ کرے گا، ہاد علی و ہاد لک، جہنم یہ تیرا ہے یہ میرا۔ علی آدم کی توبہ قبول کرانے والا ہے، علی نوح کی کشتی پار لگانے والا ہے، علی ابراہیم کے لیے آگ گلزار بنانے والا ہے، علی موسیٰ سے کلام کرنے والا ہے، علی یوسف کو کنویں سے بچانے والا ہے، علی عیسیٰ کو مسیحائی سکھانے والا ہے، علی محمد مصطفیٰ کا سلطان مبین ہے، علی کائنات کا بادشاہ ہے، علی کی تطہیر طواف کرنے والا سیکورٹی سٹاف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوجود۔ خدا علی کائنات کا وہ بادشاہ ہے جس کا ترانہ سورہ کوثر ہے، جس کا چہرہ والفجر ہے، جس کے پاؤں میں آنے والی نالین کائنات میں خدا کی قسم قرآن کی آیتوں پر، جس کی اداؤں پہ آیت آتی ہے، جس کے سونے پہ آیت آتی ہے، جس کی انگوٹھی دینے پہ آیت آتی ہے، جس کے وار کرنے پر آیت آتی ہے، جس کے بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے پہ آیت آتی ہے، جو خدا کا ولی ہے، بطول کا پتی ہے، مظہر جلی ہے، کائنات میں بادشاہ ہے، قرآن میں صالح المومنین ہے، تورات میں بریا ہے، انجیل میں ایلیا ہے، جس کے وسیلے سے نبیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہے، جو بارشیں برساتا ہے، جو سورج کو اگاتا ہے، جو چاند کو روشنی دیتا ہے، جو ابو تراب ہے، تیرا رزق فراہم کرتا ہے۔ اور یہ ہے شان رسالت کہ اتنا بڑا علی جس کے نالین صاف کرے اسے محمد مصطفیٰ